السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہر وہ خوشی دے جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ زندگی ہے، اس زندگی میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی آسانی ہے، سب کو ملایا جاتا ہے زندگی میں تو پھر ایک زندگی بنتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں صرف غم یہ نہیں ہو سکتا، صرف خوشی یہ نہیں ہو سکتا، صرف آسائش یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں: خوشی، غم، آسانی، تنگی۔ یہ چاروں چیزیں ملی ہوتی ہیں ہر کسی کی زندگی میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو یا پھر کتنا ہی بڑا غریب آدمی ہو، اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو وقت جس کا ہو اس وقت میں وہ کام کر لینا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان میں ایک حکایت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کے غموں سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ وہ حکایت یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کی بیوی بہت حسین ہوتی ہے، بہت زیادہ حسین۔ شروع کر چکا ہوں میرے عزیز دوستو، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیئر کرتے چلے جائیں، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک شخص جس کی بیوی بہت حسین ہوتی ہے، بہت حسین، بے انتہا حسین، پھر بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ ایک بازارو عورت پر فدا رہتا ہے۔ اس کی بیوی توجہ ان کی طرف دیتی رہتی ہیں کہ آخر کیا کمی ہے مجھ میں کہ میرا شوہر دوسروں کی طرف رغبت کر رہا ہے، کوئی تو کمی ہوگی ہمارے اندر نا۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیاں تلاش کرے، ہر کوئی۔ اگر آپ کسی کی توجہ چاہتے ہیں میرے دوستو، اپنی زندگی میں یاد رکھو، اگر آپ کسی کی توجہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کیا چیز اسے پسند ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس کی بیوی یہ سوچتی رہتی کہ آخر کیا کمی ہے مجھ میں اتنی حسین ہوں، دلکش ہوں، اتنی ادائیں مجھ میں ہیں، اتنے نخرے مجھ میں ہیں، پھر بھی کیا بات ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دور اور کسی اور کے اوپر رغبت رکھتا ہے۔ وہ اس فراق میں اب لگی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس عورت کو، اس عورت کی ادا کو، کہ کیا اس میں ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر اس پر فدا ہے۔ یہ اس فراق میں رہتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بازاری عورت اس کے گھر میں آ کر مہمان خانے میں بیٹھی رہتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں۔
بہت دیر کے بعد اس کا شوہر ادھر سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ آتے ہی مہمان خانے میں جاتا ہے۔ مہمان خانے میں جو ہی جاتا ہے، وہ بازاری عورت جوتی اتارتی ہیں اور 4 جوتی مارتی ہیں اس شوہر کو، اپنے عاشق کو، اس شخص کو 4 جوتی مار کر کہتے ہیں کہ تو کہاں تھا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، کیا کر رہا تھا باہر؟ اب وہ 4 جوتی کھانے کے بعد منت سماجت کرنے لگا کہ جانو ایسا، جانو ایسا، جانو ایسا، جانو ایسا، اس طرح کی باتیں۔ اب بیوی کو سمجھ میں آ گئی بات کہ لگتا ہے کہ اسے جوتیوں کی کمی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن اس کا شوہر باہر گیا، باہر جانے کے بعد شام میں واپس آیا۔ جو ہی واپس آیا، بیوی انتظار میں تھی کہ آئے تو آج 4 کی جگہ میں 8 لگاؤں۔ تو اس کی بیوی سینڈل اٹھائی اور جو ہی گھر کے اندر وہ اس کا شوہر داخل ہوا، لگانا شروع کر دی اس کی بیوی، لگاتے لگاتے جب تک نہیں تھکی تب تک نہیں چھوڑی، اور پوچھنے لگے کہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ میں پورا دن تیرا انتظار کری ہوں، تو باہر گھومتا رہتا ہے اور میں تیرا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ بس شوہر کہنا شروع کرتا ہے کہ جانو بس یہی کمی تھی تیرے اندر، آج تو نے اس کمی کو پورا کر دی، اب تو میں کہیں بھی نہ جاؤں، اب میں گھر میں ہی رہوں گا، اب کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حکایت امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، اس حکایت سے بہت کچھ ہمیں سبق ملتا ہے، بہت کچھ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے سامنے والوں کی ضرورت کو سمجھنا، اپنے سامنے والوں کے رغبت کو پانے کے لیے وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو سامنے والے کو پسند ہو۔ شاید اسے وہی جوتے پسند تھے، کچھ لوگوں کو پیار پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو محبت پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو عزت پسند ہوتی ہیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف رغبت میں کمی کرتا ہے تو اس کی جو خواہش ہو اس کے مطابق آپ کام کریں تو انشاءاللہ کبھی اس کی رغبت کے اندر کمی نہیں آئیں گی۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی حکایتیں میں لے کر آتا رہوں گا، اور دین کی باتیں ہوتی رہیں گی، حدیثوں کی باتیں ہوتی رہیں گی، حدیثیں آپ کے درمیان میں، زندگی گزارنے کے طریقے آپ کے درمیان میں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو فی الحال کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔